درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ نحمدہ ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى، آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ بڑی پیار والی بات ہے، محبت سے درود پاک پڑھیں گے تو صاحب مزار بھی راضی ہوں گے، اللہ بھی راضی ہوگا، اور اللہ خوش ہو کے رحمت کی برسات بھی فرمائے گا، اور حضور بھی راضی ہوں گے۔ ذرا محبت سے پڑھیں نا درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و صلات کے بعد پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر محمد یوسف صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور پیر طریقت حضرت قبلہ قاری احمد رضا صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اور بقیہ میرے سروں کا تاج، میری آنکھوں کا نور، میرے شیخ کی اولاد اور صاحبزادگان، اللہ رب العالمین ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم اور دائم رکھے، اور اللہ رب العالمین اس آستانے کو شاد و آباد فرمائے۔ حضرات محترم، میں کوئی خطیب نہیں ہوں کہ آپ کو تقریر سناؤں، جس طرح آپ محبت لے کر آتے ہیں میں بھی محبت سے آتا ہوں، بس مل کر کچھ ذکر کرنا ہے اور اپنے شیخ طریقت کی اولاد سے دعائیں لینی ہیں۔ اگر آپ بھی لینا چاہتے ہیں تو سبحان اللہ کہہ دیں، نہیں ایسے نہیں، سبحان اللہ آپ کو اونچی آواز میں کہنا پڑے گا، کیونکہ پیر صاحب آئے وہ تو خیر ان کا اپنا مزاج تھا، وہ تشریف لے گئے، لیکن ہم ہیں ایک مزاج والے، بس سبحان اللہ اونچی آواز میں کہیں گے تو پھر انشاءاللہ آگے بات شروع کرتے ہیں۔ میں نے جو آپ کے سامنے قرآن پاک کی 2 آیات طیبات تلاوت کی ہیں، دعا یہ فرمائیں اللہ رب العالمین مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیات طیبات میں اللہ رب العالمین نے 2 باتوں کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔
والضحیٰ چاشت کے وقت کی قسم، واللیل اذا سجا اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے۔ اور جب بھی قرآن پاک کے کسی جملے پہ، ویسے تو سارا قرآن میرے مصطفیٰ کی نعت ہے، مگر کئی ایسے جملے اور ایسے الفاظ ہیں جن پہ نظر کرتے ہیں نا عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بس پھر یہ میری محبت ہے، وہ عشق مصطفیٰ کے سمندر میں غوطہ زن ہوتے ہیں۔ توجہ میری طرف، نعت پڑھیں تو نعت پڑھنے والا اپنے مزاج میں پڑھتا ہے، تقریر ایسے نہیں ہوتی، تقریر ہوتی ہے جب بندے کا دونوں کا مزاج ایک ہو۔ مفسرین کرام عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عشق مصطفیٰ کے سمندر میں غوطہ زن ہوتے ہیں، اور پھر سونے سونے موتی، سونے سونے ہیرے جواہرات پھر ہماری جھولیوں میں ڈالتے ہیں تاکہ ان کا ایمان بھی مضبوط رہے اور عشق مصطفیٰ کی شمع بھی روشن رہے۔ یہ معنی تو ہو گیا، چاشت کی قسم اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں ٹھیک ہے چاشت کے وقت کی قسم اور رات کی قسم، مگر اصل بات یہ ہے کہ اللہ جو دن کی قسم اٹھا رہا ہے یا رات کی قسم ارشاد فرما رہا ہے، اللہ رب العالمین محبوب کے میلاد والے دن کی قسم اٹھا رہا ہے اور شب معراج کی قسم اٹھا رہا ہے۔ اب ایک عاشق نے یہ کہا، ایک امام اٹھے، انہوں نے کہا یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ حضور کے میلاد کے دن کی قسم، شب معراج کی قسم۔ آپ نے فرمایا یہ بات بھی ٹھیک ہے، مگر میرا وجدان یہ کہتا ہے، میری محبت یہ کہتی ہے کہ اللہ رب العالمین جو فرما رہا ہے نا والضحیٰ واللیل اذا سجا، ضحیٰ سے چہرہ مصطفیٰ ہے اور لیل سے مراد زلف مصطفیٰ ہے، یعنی اللہ فرما رہا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، محبوب آپ کے چہرے کی قسم اور آپ کی زلفوں کی قسم۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ دیکھو یہ کتنا عظیم معنی کیا ہے کہ چہرہ مصطفیٰ کی قسم اور زلف مصطفیٰ کی قسم، یہ بات نہیں، اللہ رب العالمین نے اپنے مقدس کلام میں اور چیزوں کی بھی قسم اٹھائی ہے، اور چیزوں کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ یہ مولویوں والی بات کریں یا رب کا قرآن پڑھیں؟ اصل اس میں آپ پڑھ گئے نا، پھر بات میرا خیال ہے بھی بہتر یہ ہے کہ اس کے دیکھنے سے اپنے شیخ طریقت کا چہرہ دیکھیں، اگر ہو سکے تو ادھر نظر کر لیں، بس ادھر نظر آپ کرتے رہیں، رحمت کی برسات اوپر سے ہو جائے گی۔ یہ عارضی چیزیں ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کی جائے وہ کانوں سے سنو اور دل پہ لکھ لو تاکہ دل بھی روشن ہو جائے۔ ان چیزوں نے ہمیں پریشان کر دیا، میں اس طرف جاتا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اور چیزوں کی قسمیں بھی ارشاد فرمائی ہیں، قرآن پڑھیں تو پتہ چلتا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے یاسین، سبحان اللہ اونچی کہیں گے تو قرآن پڑھیں گے۔ یاسین والقرآن الحکیم، اے محبوب حکمتوں والی کتاب قرآن کی قسم ہے۔ اور یہی نہیں، اللہ نے اور بھی قسم ارشاد فرمائی ہے، پڑھیں قرآن پاک۔ اب سبحان اللہ کہیں نہ کہیں یہ آپ کی مرضی ہے۔ نون والقلم وما یسطرون، اے محبوب لکھنے والی قلم کی قسم ہے۔ اللہ
اللہ نے قلم کی قسم بھی ارشاد فرمائی ہے، اور اس طرح بھی اللہ ارشاد فرما رہا ہے والتین، انجیر کی قسم، والزیتون، زیتون کی قسم، وطور سینین، کوہ طور والے پہاڑ کی قسم، وہذا البلد الامین، امن والے شہر مکہ کی قسم۔ اب یہ قسم اللہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں، اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اللہ نے محبوب کے چہرے کی قسم کیسے اٹھائی، تم نے مانا کہاں سے کیا ہے؟ جب اللہ ان چیزوں کی قسم ارشاد فرما رہا ہے، سورج کی قسم ارشاد فرماتا ہے، چاند کی قسم ارشاد فرماتا ہے، شہر مکہ کی قسم ارشاد فرماتا ہے، بلکہ اس طرح بھی ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، محبوب شہر مکہ کی قسم۔ اب یہ ہمارے دوستوں کے لیے بعض حضرات نے لکھا ہے کہ یہ لام جو ہے نا، یہ لام زائدہ ہے، بس یہ کہنا چاہیے قسم ہے شہر مکہ کی، مگر بعض شاہ کہتے ہیں اگر اس لام کا معنی کر بھی لیا جائے تب بھی محبت مصطفیٰ کا اظہار ہوتا ہے۔ کیوں؟ لا محبوب نہیں ہے قسم کہ اس میں میرا گھر ہے تو شہر مکہ، ہر میں کعبہ موجود ہے۔ لا محبوب اس لیے قسم نہیں کہ یہاں میرا گھر ہے یا مقام ابراہیم ہے یا صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں، اس لیے قسم نہیں، یا جنتی پتھر جو حضرت اسود ہے اور کعبے کے کونے میں لگا ہوا ہے، لوگ دیکھتے بھی ہیں، محبت سے چومتے بھی ہیں، اس لیے قسم نہیں ہے، یا مینا کی وجہ سے قسم نہیں ہے، یا مزدلفہ کی وجہ سے قسم نہیں ہے، میدان عرفات کے میدان کی وجہ سے قسم نہیں، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب آپ اس میں چلتے ہیں اس لیے قسم ہے۔ اب ذرا توجہ فرمائیں، جس شہر میں آقا جلوہ گر ہوں اور چلیں، قدم رنجا فرمائیں، اللہ رب العالمین کو وہ زمین اتنی محبوب لگتی ہے، رب قسمیں اٹھاتا ہے، تو یہاں تو امام فخر الدین رازی نے معنی کیا ہے اے محبوب آپ کے چہرے کی قسم، آپ کی زلفوں کی قسم۔ پھر اگر مولوی بن صاحب اس کے شان نزول پہ غور کیا جائے نا تو پھر اور مزہ آتا ہے۔ اس کا شان نزول کیا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم پر کچھ دنوں کے لیے وحی کا نزول رک گیا نا، تو دشمنوں نے کہنا شروع کر دیا کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم پہ بڑے بڑے مشکل معاملات بھی آئے، بڑے حالات عجیب ہوئے، لوگ گالیاں دینے والے گالیاں دیتے ہیں، مگر میرے آقا مسکرا کے جواب دیتے ہیں، اگر کوئی پتھر مارتا ہے تو دعائیں دیتے ہیں، مگر جب یہ جملہ میرے آقا نے سنانا کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا ہے، اب میرے آقا رو بھی رہے ہیں، چہرہ افسردہ ہے، پریشانی کا عالم ہے۔ اب ذرا توجہ فرمائیں کہ جب بندے کو پریشانی ہو، افسردگی ہو، چہرے کی کیفیت اور ہوتی ہے، چہرہ اداس ہوتا ہے، تو رب ذوالجلال نے جبریل کو بھیج دیا، جبریل جاؤ نا میرے محبوب سے جا کے میرا یہ پیغام سنا دو، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، محبوب آپ کے چہرے کی قسم، آپ کی زلفوں کی قسم۔ ذرا توجہ تو فرمائیں، اللہ اپنے محبوب کے اداس چہرے کی قسم ارشاد فرما رہا ہے، تو جب محبوب غلاموں میں بیٹھ کے مسکراتے ہوں گے، نہیں توجہ نہیں فرمائی آپ نے، جب میرے آقا اپنے غلاموں میں محو گفتگو ہو کے جب مسکراتے ہوں گے تو پھر رب ذوالجلال کی محبت کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ فرما رہا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، محبوب آپ کے چہرے کی قسم، آپ کی زلفوں کی قسم۔ میرے بھائی بات یہ ہے جو اصل بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اللہ رب العالمین نے محبوب کو بے مثل و بے مثال بنایا۔ میں نے کیا جملہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے؟ اللہ نے اپنے محبوب کو بے مثل و بے مثال بنایا ہے،
آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی آیا ہے، ہر نبی شان والا ہے، ہر نبی سونا ہے، مگر اللہ نے کسی کے چہرے کی قسم ارشاد نہیں فرمائی۔ محبوب سے پیار اتنا ہے، اللہ رب العالمین قرآن میں بتا رہا ہے، محبوب تیرے چہرے کی قسم، تیری زلفوں کی قسم۔ آپ ذرا غور کریں اللہ نے محبوب کا چہرہ بنایا کیسا ہے۔ جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، حضور پوچھتے ہیں جبریل تو نے سب کو دیکھا ہے، ذرا بتا تو صحیح، نہیں ذرا بتا تو صحیح ہم کیسے ہیں؟ تو پھر جبریل تھا نا، جبریل تھا نا۔ عقیدہ کتنا عالی شان ہے، رسول اللہ سے محبت کتنی ہے، رسول اللہ سے پیار کتنا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، میں نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کو دیکھا ہے، ہر نبی سونا ہے۔ میں نے یوسف علیہ السلام جو سارے حسینوں کا بادشاہ ہے اسے بھی دیکھا ہے، مگر میں نے سورج و چاند، ہر کائنات کی ہر چیز کو دیکھا ہے، آسمان کی بلندیوں کو بھی میں نے دیکھا ہے، زمین کی تہوں کو بھی میں نے دیکھا ہے، مشرق و مغرب، جنوب و شمال، ہر طرف کو میں جانتا ہوں، میں نے دیکھا ہے۔ اب کسی محبت والے نے اس کی ترجمانی کرتے ہوئے کہ جبریل نے کن الفاظ میں یہ کہا کہ آقا آپ بڑے ہی حسین ہیں، انہوں نے محبت میں کہا آفاقہا گردیدیم۔ یہ جملہ مولویوں کے لیے، آپ کے لیے نہیں ہے، یہ مشایخ الزام کے لیے ہے، یہ جانتے ہیں آفاقہا گردیدیم مہرے بوتا ورزیدیم بسیار خوباں دیدیم، لیکن تو چیزیں دیگری۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، ہر نبی سونا ہے، ہر نبی حسین ہے، ہر نبی حسن والا ہے، مگر میرے آقا آپ کو رب نے ایسا بنایا ہے، لیکن تو چیزیں دیگری۔ آپ جیسا کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں۔ چلو ذرا آگے چلتے ہیں۔ حضرت ابو نعیم کیا ارشاد فرماتے ہیں، یہ محبت والے لوگ ہیں نا۔ قال ابو نعیم، آپ فرماتے ہیں اعطی یوسف من الحسن ما فاق به الانبیاء والمرسلین۔ اللہ رب العالمین نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو اپنی ساری مخلوق سے سونا بنایا ہے، مگر کیسے؟ اللہ رب العالمین نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو حسن کا ایک حصہ عطا فرمایا، مگر آگے کیا ارشاد فرماتے ہیں اوتیہ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، اوتیہ نبینا جمیعہ۔ اللہ رب العالمین نے محبوب کو حسن کل عطا فرمایا ہے۔ اب جس کا حسن اتنا ہے کہ حسن کا ایک حصہ ملا ہے، تو اللہ رب العالمین کے نبی سارے حسن والے، مگر یوسف علیہ السلام سب سے زیادہ حسین، حسن کا ایک حصہ ملا ہے، مگر جس کو حسن کل ملا ہے اس کی شان کون بیان کر سکتا ہے؟ اگر کہیں تو پھر محبت والا جملہ نہ بول رہے۔ چلو پھر آپ کو گلڑا شریف لے چلو۔ کیوں شاہ جی آپ نے کچھ پیار والی بات بتائیے۔ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی مثل نہ ڈھولن دی، کوئی مثل نہ ڈھولن دی، چپ کری مہر علی ایتھے جانیوں بولن دی۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو ایسا حسین بنایا ہے، لفظوں سے بیان تو نہیں ہو سکتا، ہر کسی نے اپنی اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے نہ پوچھ لیں کہ حضور کتنے حسین تھے، کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے نا۔ آپ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے اپنی نبوت کی دلیل کے لیے بڑے بڑے کمالات دکھائے ہیں۔ انگلی کا اشارہ کیا ہے تو چاند قدموں میں آیا ہے، اشارہ کیا ہے تو درخت سلامی کے لیے آیا ہے، اشارہ کیا ہے تو پتھر پانی کے اوپر تیرتا ہوا آیا ہے،
اشارہ کیا ہے تو ڈوبا ہوا سورج اثر میں آیا ہے، اشارہ کیا ہے تو پتھر کی کنکریوں نے کلمہ پڑھ کے سنایا۔